کی 9ویں 10ویں اور 11ویں کڑی نضر ان کے بیٹے مالک اور ان کے بیٹے فہر ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ نضر بن کنانہ کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح فتح الباری میں لکھا ہے وَإِلَى النَّضْرِ تَنْتَهِي أَنْسَابُ قریش، یعنی قریش کا نسب نامہ نضر بن کنانہ تک پہنچتا ہے۔ قریش کو قریش کہنے کی متعدد وجوہ بیان کی گئی ہیں، مگر محققین کے نزدیک جو اقرب الی الصواب اور بہت زیادہ درستگی کے قریب ہے وہ یہ ہے کہ نضر لوگوں کی ضروریات کے بارے میں ان سے دریافت کیا کرتے اور ان کو پورا بھی کیا کرتے، اس لیے ان کو قریش کہا گیا، جو قرش سے ماخوذ ہے اور اس کا معنی تفتیش کرنا ہے۔ اپنے نامدار والد کی طرح نضر کی اولاد بھی موسم حج میں حجاج کے پاس جاتی، یہ لوگ ان کی خیریت دریافت کرتے، انہیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو مہیا کرتے، اس لیے انہیں اس لقب سے نوازا گیا۔ فہر نسبی حوالے سے کنانہ کے پڑ پوتے تھے۔ کتب سیر میں ہے کہ یمن کا حکمران حسان ایک جاہ طلب، توسیع پسند اور شان و شوکت کا دل دادا تھا، متکبر شخص تھا۔ وہ دنیا بھر کے انسانوں کو اپنا مطیع و غلام دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے مزاج میں اتنی رعونت اور طبیعت میں اتنی خشونت تھی، اہلکاروں کو نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ دماغ میں فطور آیا اور ذہن میں یہ سودا سمایا کہ یمن میں ایک مرکز ملت قائم کرنی چاہیے، جہاں دنیا بھر کے لوگ حاضر ہوں اور اسے سلام کریں، اپنا مقتدا اور خدا مانیں۔ اس کی نظر خانہ کعبہ پر مرکوز ہو گئی۔ وہ سوچنے لگا کہ لوگوں کو اس گھر کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے، اگر اس کے اینٹ پتھر اکھاڑ کر یمن لایا جائے اور اسے پھر چن کر از سر نو گھر بنا دیا جائے تو وہ عوام کا مرکز عقیدت بن سکتا ہے۔ اس طرح لوگ مکہ جانے کے بجائے اس طرف آ جایا کریں گے۔ یہ سوچ کر اس نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، فوج لی اور کعبہ کو ڈھانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر سلسلہ نسب رسول کے ایک بطل جلیل حضرت فہر بن مالک کو اس کے مذموم اور خطرناک عزائم کا علم ہوا تو مقابلہ کی تیاری شروع کر دی۔ قرب و جوار میں تمام آباد قبائل کو اکٹھا کیا اور میدان میں آ گئے۔ زبردست جنگ ہوئی جس میں فہر نے جوش و جذبہ اور قوت بازو کے خوب جوہر دکھائے، جنگی حکمت عملی سے کام لے کر دشمن کے دانت کھٹے کر دیے، انہیں شکست فاش دی۔ حسان گرفتار کر لیا گیا، وہ 3 سال تک جنگی قیدی رہا، پھر فدیہ دے کر آزادی حاصل کر لی، مگر یمن پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا۔ اس کامیابی نے فہر کی نیک نامی اور شہرت میں بے حد اضافہ کیا اور تمام عرب نے اس کی سیادت پر اجماع کر لیا۔ ناظرین کرام، سلسلہ نبوت کی 12ویں 13ویں اور 14ویں کڑی غالب، ان کے بیٹے لوئی اور ان کے بیٹے کعب ہیں۔ لوئی اور کعب کا ذکر کرتے ہوئے ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ لوئی فہر بن مالک کے پوتے تھے۔ لوئی کا لغوی معنی ہے جنگل میں پلا ہوا وہ بیل جس کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا، وہ اپنی جسمانی قوت سے اپنے مد مقابل کو ادھیڑ کر رکھ دیتا ہو۔ چونکہ لوئی بن غالب اپنے زمانہ کے وہ بہادر مرد شجاع تھے جن کا نام سنتے ہی دشمنوں کے چھکے یوں ہی چھوٹ جاتے تھے۔ اسی لوئی بن غالب کا بیٹا حضرت کعب تھے، جو سلسلہ نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 14ویں کڑی تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں کعب کی شخصیت بڑی ممتاز تھی۔ جمعہ کا دن اس ملت میں شروع ہی سے مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا، اسے جمعہ کے بجائے یوم العروبہ کہا جاتا تھا۔ حضرت کعب ہر جمعہ کو قبیلہ قریش کو جمع کرتے اور انہیں خطاب فرماتے۔ ان کے خطبات میں ان کے ایمان صادق کی عکاسی ہی نہیں بلکہ تصدیق کرتے ہیں۔ ان کے خطبات ان کے ایمان صادق کی عکاسی ہی نہیں بلکہ تصدیق کرتے ہیں، جس میں انہوں نے حشر و نشر،
دنیا کی بے ثباتی، مظاہر قدرت میں دعوت غور و فکر، اقوام ماضیہ کی حالات سے عبرت حاصل کرنا، صلہ رحمی، ایفائے عہد، افشائے سلام، فقراء و مساکین کی امداد، موت کی ہولناکیاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی بشارت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دینا اور خود بھی ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کی خواہش کرنا، یہ وہ بنیادی پوائنٹس ہیں جو وہ اپنے خطبات جمعہ میں ارشاد فرماتے تھے۔ انہوں نے آنے والے نبی کے تعلق سے جو فرمان عالی شان اپنی زبان حق بیان سے جاری کیے اسے مورخین نے محفوظ کر لیا۔ وہ فرماتے ہیں واللہ لو کنت ذا سمع و بصر و ید و رجل لتنصبت فیہا تنصب الجمل ولا ارقلت فیہا ارقال الفحل، یعنی بخدا کاش اس وقت میرے کان اور آنکھیں، میرے پاؤں اور ہاتھ صحیح ہوں تو میں اس دعوت کو پھیلانے کے لیے سینہ سپر ہو جاؤں اور اپنے سر بلند کر کے ایسا کھڑا ہوں جیسے اونٹ کھڑا ہوتا ہے، اور اس طرح فخر و ناز سے چلوں جس طرح نر سانڈ چلا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کے ساتھ یہاں پر مل جاتا ہے۔ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں